قیامت سے پہلے کچھ ضروری چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے متعلق پیشین گوئی۔ دراصل یہ پیشین گوئیاں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے جن کی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ یہ پیچھے میں اس میں یا کسی اور کتاب میں لکھا ہوں کہ سچے نبی کی علامات جو توریت میں بتائی گئی تھی عہد نامہ قدیم میں، وہ یہ تھی، ایک تو پہچان یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا، یعنی کہ بنی اسماعیل سے۔ دوسرا، وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات پر لے کر لوگوں کو آئے گا۔ اگر کوئی نبی اللہ کی شریعت یا اللہ کے احکامات کے خلاف بات کرے گا تو وہ جھوٹا نبی ہوگا۔ جیسے جہاد فرض ہے، ہر نبی نے جہاں پر اگر موقع ملا جہاد کرنے کا، جہاد کی حالت آئی تو انہوں نے جہاد کیا۔ جبکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کے ساتھ مل کر یا انگریزوں کو مرعوب کرنے کے لیے اس نے کہا میں جہاد منسوخ کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم کوئی بھی نبی منسوخ نہیں کرتا۔ اللہ کے حکم وہ ہیں جو انسان کی فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہیں۔ جب بھی انسان ان سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو بے چینی آتی ہے۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا، دجال تھا، اور وہ بھی یہی کہتا تھا شراب پیو، زنا کرو، نمازیں 3 پڑھ لو، 2 پڑھ لو۔ تو سچے نبی کی جو نشانیاں بتائیں گے ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ جو نبی جو بات کہے گا وہ پوری ہوگی، سچی پیشین گوئی ہوگی۔ اس میں پھر پیشین گوئیوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ بعض ایسا نبی کوئی شیطان کے ذریعے یا جنات کی مدد سے بھی آگے کے واقعات بتا سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ آؤ خدا سے ہٹ کے، خدا کی شریعت سے ہٹ کر عمل کریں، تو وہ جھوٹا نبی ہوگا، اس کو قتل کر دیا۔ یہاں تک حکم تھا کہ جھوٹے نبی کو قتل کر دیا جائے۔ وہ جو مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ شخص تھے، واقعی وہ اللہ کی سلیکشن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امامت اور خلافت ان کو ملی وہ بالکل ٹھیک ملی، وہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ مسیلمہ کذاب کا فیصلہ بہترین فیصلہ تھا، اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ، جنگ یمامہ ہوئی۔ بالکل اسی طریقے سے جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف جنگ کی، بالکل ٹھیک کی، ورنہ لوگ آہستہ 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 اسلام کے قوانین کو ترک کر دیتے یا منسوخ کر دیتے اپنے طور پر ہی۔ حالانکہ اب بھی لوگ عمل نہیں کر رہے، لیکن قانوناً اجازت نہیں ہے۔ قانون کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق وہ چیز فرض ہی ہے جو فرض تھی۔ بہرحال یہ قیامت سے پہلے کے واقعات لکھنے کا مقصد ہی ہے۔ پھر میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سائنٹیفیکلی جو پاسبلٹیز ہیں، سائنس کی تھیوریز کیا کہتی ہیں، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن پاک میں بھی ایگزیکٹ اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ میں میتھ اور سائنس پڑھاتا ہوں، مدت ہو گئی پڑھاتے ہوئے، میں حیران، اتنی تحقیق کے بعد بھی ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ 1400 سال پہلے، میں 30 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، فزکس پڑھاتا ہوں، سائنس سبجیکٹس پڑھاتا ہوں، اس کے باوجود مجھے بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں مختلف معاملات کو سمجھنے کے لیے، اور پڑھی قیامت کیسے آئے گی، ان کی تھیوریز کو پڑھا تب کہیں جا کر سمجھ آئی۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مدرسے نہیں گئے، کسی فلاسفر کسی اس کو اسٹڈی نہیں کیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ وہ اگر کسی سے پڑھے نہیں، علم نہیں حاصل کیا، یہ ان کا قدرت کی طرف سے، یہ وحی الہی تھا۔ 1400 سال پہلے جو قرآن پاک میں قیامت کے وقوع ہونے کی جو پروسیس بیان کیا گیا ہے کہ کس کس طرح ہوگی، یہ تو واقعات ہے نا۔ واقعات کے علاوہ یہ کائنات کیسے، اس کا اینڈ کیسے ہوگا، یہ ختم کیسے ہوگی، اور کیا مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ یہ جو بیان کیا گیا نا قرآن میں یا حدیثوں میں، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ تو اسی لیے جو پہلے ہونے والے واقعات ہیں اس لیے بتانے پڑ رہے ہیں
کہ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ مختلف واقعات ہوتے چلے گئے، پیشن گوئیاں اور پوری بھی ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں گے۔ اب دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ مسلمانوں کے گروہ ہوں، پاسبلٹی ہے کہ جنگ صفین ہو سکتی ہے، جنگ جمل ہو سکتی ہے، لیکن یہاں مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں جنگ عظیم اول جس کو ورلڈ وار 1 کہتے ہیں اور ورلڈ وار 2 بہت لوگ مارے گئے۔ جتنے افراد جنگ عظیم دوئم میں مارے گئے اتنی پہلے کبھی کسی جنگ میں نہیں مارے گئے۔ اور اب ایک پھر پاسبلٹی، ایک چانس بن رہا ہے، جو مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ ہوا ہے شروع، اللہ خیر کرے، جو بہت بڑی جنگ ہونی ہے، یہ اس کی بھی پیشن گوئی آ سکتی ہے۔ پھر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان یہودیوں کو بڑی ماریں گے، یعنی ان پر غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپتا پھرے گا، اور وہ پتھر اور درخت یہ کہے گا کہ اے مسلمان، اے خدا کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال، مگر حرکت کا درخت ایسا نہ کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ صحیح مسلم۔ اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے پہلے بھی بار بار اٹھتا رہا لیکن اتنی شدت پر کبھی نہیں گیا۔ یہ موجودہ دور میں جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے اتنا ظلم پہلے نہیں ہوا۔ عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قتل۔ اچھا، UN ریزولوشن پاس کرتی ہے جنگ روکنے کے لیے اور کسی بھی معاملے کے لیے، تو اسرائیل نہیں رک رہا، UN کی طاقت نہیں ہے۔ امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے اسرائیل کی، تو بھی UN نہیں روک رہی۔ جب منصف بے ایمان ہو گئے نا تو اب اس تباہی کو بہت مشکل ہے روکنا۔ اللہ خیر کرے، اگر یہ معاملہ مزید بڑھا تو تیسری جنگ عظیم ہے۔ اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ دیکھو، جس وقت عراق پر پابندیاں لگائیں، عراق نہیں مان رہا تھا تو UN سے ریزولوشن پاس کرا کے عراق پر اٹیک کیا، افغانستان پر اٹیک کیا، پاکستان کو جکڑ کے رکھا UN کی ریزولوشنز کے تھرو۔ تو اب یہ UN جس مقصد سے بنا تھا اس کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ اب یہ ANO ہے، امریکن نیشنز آرگنائزیشن۔ اب دیکھو نا، عافیہ صدیقی ہے، ایک عورت ہے، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، کتے بلیاں پالتے ہیں، اچھے انسانی حقوق ہیں، ایک عورت کو 86 سال کی سزا دے دی ہے، بے شرمی کی انتہا۔ غیرت نہیں ہے۔ غیرت ہوتی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بڑی تعریفیں کریں گے، میں رہا ہوں اس لیے میں ان کے خلاف بول رہا ہوں، یہاں بیٹھے لوگ بڑی تعریفیں کریں گے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں پالتے، لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم مزے کی زندگی گزاریں، اور وہاں کوئی خوشحالی نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستانی جاتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں پتہ ہے کیسے کیسے کرتے ہیں، میں رہا ہوں۔ دوسری بات، اگر خوشحالی ہوتی تو وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، اپنی اولادوں کی بھی دیکھ بھال کرتے، تو وہ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے، اپنے بچوں سے کام بھی کرواتے ہیں۔ وہاں آدمی بھی کام کرتا ہے، عورت بھی کام کرتی ہے۔ اب جو وقت آئے گا نا، اتنا ظلم کر دیا ہے، لوگ مسلمان ممالک پر تھو تھو کر رہے ہیں، حکومتوں پر کو ذلیل کر رہے ہیں، لوگوں میں بہت غصہ ہے۔ جہاں جہاں بھی لوگوں کا ہاتھ پڑا تو یہودیوں کے ساتھ رعایت اب نہیں کوئی کرے گا۔ اگر یہ معاملہ نہیں رکا تو، کسی طریقے سے نہیں ہوا تو بالکل ایگزیکٹ یہی حالات آ جائیں گے، یہودی چھپتے پھریں گے، چھوڑے گا کوئی نہیں۔ پھر اس میں لوگ اگر کہیں گے ظلم ہو رہا ہے، وہ نسل ہی ختم کر دینی لوگوں نے۔ حالانکہ مذہباً ہم نے عورتوں اور بچوں کو نہیں مارنا،
لیکن کیا حالات بنیں گے؟ جنون، جنگ کی حالت میں جنون ہوتا ہے، اس میں لوگ کنٹرول نہیں کر پائیں گے کہ یو این او تو فارغ ہے، ختم ہو ادارہ، ٹکے کا ادارہ نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے انہیں ہمیشہ تکلیف رہی کہ انسانی حقوق، دنیا کے لیے انہیں یہ رہا کہ انسانی حق، سعودیہ کی حکومت پر اعتراض کا انسانی حقوق، یہاں سے لوگوں کو پکڑ گئے بغیر کیس، بغیر سنوائی کے سزائیں دے دیں۔ میں اس بات پہ، ایک عورت ہے، اسٹیٹ کے اگینسٹ عورت کے اوپر کیس ہوا ہے، بتاؤ کیسی مردار اسٹیٹ تھی۔ دجال ہے انشاءاللہ تعالی ذلت کی طرف، اور یہ عالم کفر ہے، یہ بھی یاد رہے، یہ سب اینڈ پہ اکٹھا ہی ہوگا اور ذلیل ہوگا۔